أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات. حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں بالخصوص میری آواز سننے والوں میں جو سادات تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں اپنے اور آپ کے امام اول امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کا دن بڑا ہی غم و اندوہ کا دن گزرا، اس لیے کہ آج سے پورے 1400 برس پہلے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حسنین علیہ السلام سپرد خاک کر کے آئے تھے۔ میں نے حضور ختم مرتبت کی ہزاروں حدیثوں میں سے جس ایک حدیث کو عنوان بیان قرار دیا، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں ہوں مولا اس کا یہ علی ہے مولا۔ عزیزان گرامی، میں نے اس حدیث کو اس لیے عنوان بیان قرار دیا کہ غدیری ایک ایسا راستہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی بھیڑ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو حضرت علی کو غدیر کی بنیاد پر اور سیرت نبی کی بنیاد پر اور حکم قرآن کی بنیاد پر رسول کا بلا فضل خلیفہ مانتی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے غدیر کے قول کو توڑا اور جو نبی کے سامنے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی تھی اس بیعت کو توڑا، اور توڑنے کے بعد سقیفہ میں بیٹھ کر خلافت کا انتخاب کیا۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں دونوں کی تصویریں پیش کیے دیتا ہوں اور پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے۔ ایک غدیر کا راستہ ہے، ایک سقیفہ کا راستہ ہے۔ کیونکہ میں شیعہ ہوں اس لیے میں پہلے غدیر کی کہانی آپ کو سنا دوں۔ غدیر رسول کے زندگی کے اس آخری حج کے بعد ہوئی کہ جس حج میں چند خصوصیات تھی۔ ایک تو یہ کہ نبی نے 10 سال کے عرصے کے بعد حج کیا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم یہ ارشاد فرما چکے تھے کہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ اس سبب سے پورا عالم اسلام رسول کی قیادت میں حج بیت اللہ کرنے کے لیے مکے میں جمع ہوا، اور جب یہ قافلہ مکے سے چلا ہے حج بیت اللہ کے بعد تو غدیر وہ میدان ہے کہ جتنے بھی مکے میں آئے ہیں سب کو غدیر تک ایک ساتھ جانا ہے۔ غدیر میں پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے علاقوں کے راستے کٹے ہیں، کوئی مدینے جائے گا، کوئی مدائن جائے گا، کوئی ادھر جائے گا،
کوئی ادھر جائے گا۔ جب غدیر کے میدان میں 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع، جس میں حضور ختمی مرتبت بھی ہیں، اہل بیت پیغمبر بھی ہیں، اصحاب پیغمبر بھی ہیں، اور یہ قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے اس قافلے کو قرآن کی آیت نے روکا، اور آیت بھی عجیب تیور کے ساتھ آئی۔ رسول کو حبیب کہہ کے نہیں پکارا، طہا کہہ کے نہیں پکارا، یاسین کہہ کے نہیں پکارا، مزمل کہہ کے نہیں پکارا، مدثر کہہ کے نہیں پکارا، حبیب کہہ کے نہیں پکارا، معجز نما کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کے آواز دی، منصب کے ذریعے پکارا، اور پکارنے کے بعد آواز قدرت آئی، وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ یعنی غدیر میں یہ پہلی بار پیغام نہیں آیا، نازل تو یہ ہو چکا، دعوت ذوالشیرہ میں بھی اعلان ہوا ہے، جنگ خندق میں بھی اعلان ہوا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اعلان ہوا ہے، مسجد میں بھی اس پیغام کو نبی سنا چکے ہیں، منبر سے بھی اس پیغام کو بتا چکے ہیں، لیکن غدیر میں 1,00,000 سے زیادہ کے مجمع کو روک کر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ دیکھیں مجلس ہو رہی ہے حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ میں، یہاں طلاب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ مساجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس وقت رمضان میں واعظ کہہ رہے ہیں، مجلسیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں کم از کم آپ سے تو اتنا کہہ سکتا ہوں، دیکھیں بڑے کو ٹوک کر چھوٹوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ نبی کون نبی؟ جو پتھر پہ چل کے تبلیغ کرے، جو کانٹوں پر چل کے تبلیغ کرے، جو پیٹ پر پتھر باندھ کے تبلیغ کرے، جو اپنا آبائی وطن چھوڑ کے تبلیغ کرے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے ہے، ہم پیٹ پر پتھر باندھ کے تبلیغ نہیں کرتے، ہم کانٹوں پر چل کے تبلیغ نہیں کرتے، ہم افطار کھا کے تبلیغ کرتے ہیں، ہم سحر کھا کے تبلیغ کرتے ہیں، ہم پلاؤ مرغے کھا کے تبلیغ کرتے ہیں، ہم لفافے لے کے تبلیغ کرتے ہیں۔ تب ہوشیار ہو جانا چاہیے ہے، جب مرسل اعظم جن سے اچھی کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا، جب اس سے کہا جا رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو آپ بھی ہوشیار ہو جائیے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ جس میں نبی کو قرآن کی آیت روک رہی ہے کہ رکیے اور یہ پہنچائیے۔ نبی ہے غدیر میں، دیکھیں ایک تجزیہ ہے، نبی ہے غدیر میں، اصحاب نبی ایک سے ایک صحابی۔ اب میں کس کے نام لوں؟ ہیں آپ سب کو جانتے ہیں بخوبی، ایک سے ایک صحابی، ازواج پیغمبر، اہل بیت پیغمبر، خود مولائے متقیان، خود نبی کریم، آیت کا نزول، جبرائیل کی آمد، یہ ہے غدیر۔ جبرائیل کی آمد، حکم ربانی، یہ سب غدیر میں۔ پھر غدیر میں جہاں سب ہے وہاں منبر بھی ہے، منبر تھا نہیں، منبر بنوایا گیا۔ مسلمان اپنے ساتھ منبر لے کے نہیں آئے تھے، نبی نے کہا منبر بناؤ۔ اب صحابہ نبی کے سامنے کا جھوٹ بولتے، سب نے کہہ دیا کہ ہمیں منبر بنانا نہیں آتا۔ نبی نے کہا تمہیں نہیں آتا، بتاتے ہم ہیں، بناؤ تم۔ ہائے 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 ہائے، غدیر نے ایک بات اور بھی بتا دی، آپ دیکھ لیے جو مجمع ہے ہمارے جیسے مسلمانوں کا نہیں، آپ کے جیسے مسلمانوں کا نہیں، صحابہ کا مجمع، صحابی بھی معمولی صحابی نہیں،
3 स्टार صحابی، اسلام کا اسٹار، حاجی ہونے کا اسٹار، صحابیت کا اسٹار، مگر ممبر نہیں بنانا آتا، ممبر نہیں بنانا آتا۔ نبی کہہ رہے ممبر بناؤ، یا رسول اللہ ہمیں ممبر نہیں بنانا آتا۔ اچھا ہم بتا رہے ہیں، ہمارے بتانے سے بناؤ۔ نبی نے بتا دیا، میرے مجمع کو دیکھ لو، ممبر انہیں بنانا نہیں آتا، ممبر انہیں بنانا نہیں آتا، ممبر انہیں بنانا نہیں آتا۔ اب عالم اسلام ذرا غور کرے کہ جو ممبر نہیں بنا پائیں گے وہ صاحبان ممبر کیا بنائیں گے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب بٹھال دیے گئے مسلمان، بٹھال دیے گئے، ممبر بنا دیا گیا۔ دیکھیں یہ غدیر کی تاریخ ہے۔ اچھا یہ بھی معجزہ ہے غدیر کا کہ جو غدیر کو نہیں مانتا ہے وہ بھی غدیر کی تاریخ سے واقف ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ غدیر ہے۔ غدیر کے یہ پوری تاریخ سب جانتے، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یہ شیعوں کا گڑا ہوا واقعہ ہے، کہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع میں یہ واقعہ ہوا ہے، قرآن کے اندر آیت موجود ہے۔ اب عزیزان گرامی سب ہو گیا، اب نبی ممبر پہ گئے، فصیح و بلیغ خطبہ دیا، معنی خیز خطبہ دیا، عالم اسلام وجد میں آ گیا، جھومنے لگا، بے شک کی صدائیں آنے لگی۔ صحیح فرمایا آپ نے، میں نے نماز پہنچائی، بے شک میں نے روزہ پہنچایا، بے شک میں نے زکوٰۃ پہنچائی، بے شک میں نے حج پہنچایا، بے شک پورے دین کو گنوا دیا۔ اور جب پورے دین کو نبی گنوا چکے تو تقریر نبی کا معجزہ زمانے نے یہ دیکھا، ابھی تک نبی دکھائی بھی دے رہے ہیں، نبی سنائی بھی دے رہے ہیں۔ چشم زدن میں عالم اسلام نے دیکھا یہ کہ دکھائی علی دے رہے ہیں، سنائی نبی پڑھ رہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تاریخ غدیر ہے۔ سرخ خیمہ لگایا گیا، اس میں مولا علی کو بٹھالا گیا، سب سے کہا گیا بیعت کرو، بڑے بڑے بیعت کرنے پہنچے۔ اب ظاہر ہے وہ جلدی پہنچ گئے جو میدانوں میں تیز چلنا جانتے تھے، جو میدانوں میں تیز چلنا جانتے تھے خیمے میں بھی بڑی تیزی سے پہنچ گئے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے عزیزان گرامی، وہ بہت جلدی پہنچ گئے، بہت تیزی سے پہنچ گئے، اور جا کے انہیں نے بیعت کی۔ کئی بار تجدید بیعت مولا نے کروائی، انہیں نے کہا سب سے ایک بار، ہم سے 3 بار، کہا جتنی جلدی کی ہے بیعت کرنے میں اتنی جلدی کرو گے بیعت توڑنے میں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کون صاحب تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھیں پوری غدیر ہے، کئی دن تک وہاں مبارکباد دی گئی۔ مبارکباد کے بعد اب سب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوئے، تاخیر سے پہنچے تھے، کوئی واٹس ایپ اور فیس بک اور موبائل نہیں تھا کہ بتا دیں۔ سب کے کیا انتظار ہو رہا ہے، آ جانا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں آئے، کیا وجہ ہے ابھی تک نہیں آئے؟ جیسے آئے پہلے یہ پوچھا دیر کیوں ہو گئی۔ اب ہر صحابی نے اپنے علاقے میں جو نہیں آئے تھے ان کو یہ بتایا کہ غدیر میں کیا ہوا، غدیر میں کیا ہوا۔ اب سب بیان کر رہے ہیں غدیر میں کیا ہوا۔ پھر نبی مدینے آئے۔ اب جب نبی مدینے آئے تو نبی جب مدینے میں آئے تو ایک مسلمانوں میں سے، صحابی میں سے ایک ایسا تھا جو نہیں جا پایا تھا، اس کو بھی خبر ملی کہ علی کو مولا بنایا گیا ہے۔ اب وہ آیا مسجد میں، کہتا ہے یا رسول اللہ، جو بھی آپ نے فرمایا ہم نے سب مانا، آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم نے مانا، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہم نے مانا، آپ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہم نے مانا، پوری شریعت کو گنوا دیا۔ نبی سنتے رہے۔ اگر نہ مانا ہوتا تو نبی ٹوکتے روکتے کہ تو دعوت تو کر رہا ہے مگر تو نے کب نماز پڑھی، کب روزہ رکھا، کب تو نے زکوٰۃ دی؟ لیکن نبی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ دعوت صحیح ہے، مگر میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ہمارے سروں پر علی کو مسلط کر دیا۔ اگر
آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے تو آپ میرے لیے عذاب کا سوال کریں۔ رحمت للعالمین نے کسی کے لیے عذاب کا سوال نہیں کیا سوائے اس کے لیے جو غدیر کے انکار پر عذاب طلب کر رہا ہے۔ نبی نے اس نے سوال کیا، نبی نے بھی اللہ سے کہہ دیا۔ مسجد سے جیسے باہر نکلا حارث، جیسے نکلا آسمان سے ایک پتھر چلا، سر پر پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد مثل چبائے ہوئے بھوسے کے نظر آیا۔ دیکھیے اردو زبان میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، مار مار کے بھوسا بھر دیں گے، لیکن آج تک کسی نے کسی کا بھوسا بھرا نہیں ہے، لیکن قدرت نے دشمن ولایت کے بھوسا بھر دیا ہے۔ لیکن ایک بات اور سنیے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، آپ سب عبادتیں کر رہے ہیں، ہم سب عبادتیں کر رہے ہیں، پورا عالم اسلام عبادتوں میں مصروف ہے، لیکن ہر عابد کو، ہر زاہد کو، ہر نمازی کو، ہر روزے دار کو، ہر زکات دینے والے کو، ہر حج کرنے والے کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہے، نبی کی زندگی میں جو لوگ عبادت نبی کے ساتھ کر رہے تھے ہم ان کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کا صحابی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن منکر ولایت علی ہے۔ حارث منکر ولایت علی ہے تو اللہ نے عذاب کا پتھر بھیج دیا۔ آئے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب حارث کو نہ اس کی نمازیں بچا پائیں نہ اس کے روزے بچا پائے، نہ اس کی صحابیت بچا پائی، اب کچھ بچا نہ پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں بچائیں گی مگر ولایت علی کے ساتھ، روزے بچائیں گے مگر ولایت علی کے ساتھ۔ ہوشیار رہنا چاہیے ہے، نماز پڑھے مگر ولایت علی کے ساتھ، روزے رکھے مگر ولایت اہل بیت کے ساتھ، زکات دے مگر ولایت اہل بیت کے ساتھ۔ یہ ہے غدیر۔ اب جلدی سے میں عرض کر دوں کہ سقیفہ کیا ہے۔ دیکھیں پوری غدیر میں نے آپ کو سنائی، حیات پیغمبر میں غدیر کا پورا واقعہ حیات پیغمبر میں ہوا، نبی کی زندگی میں ہوا، بزرگان دین کے سامنے ہوا، صحابہ اکرام کے سامنے ہوا، علی کی موجودگی ہے، آیت کا نزول ہے، پیغام ربانی ہے، جبرائیل کی موجودگی ہے۔ یہ ہے غدیر۔ سقیفہ سر پہ قرآن رکھ کے مسلمان بتائے، حیات پیغمبر کے بات ہے، حیات پیغمبر کی بات نہیں ہے، وفات پیغمبر کے بعد سقیفہ ہوئی۔ تو جب حیات پیغمبر نہیں ہے تو بھی نزول جبرائیل بھی نہیں ہے، حکم ربانی بھی نہیں ہے، نہ نبی ہے نہ حکم ربانی ہے، نہ جبرائیل کی آمد ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، کچھ نہیں۔ اچھا چلیے صحابہ میں کون کون ہے؟ پورے عالم اسلام کے صحابی جتنے بھی دنیا میں صحابی تھے سب ہیں کہ نہیں؟ مکے کے ہیں نہیں، مدائن کے ہیں نہیں، عراق کے ہیں نہیں، عرب کے ہیں سب نہیں، عجم کے سب ہیں نہیں، پھر کہاں کے ہیں؟ مدینے کے ہیں خالی۔ سقیفہ میں خالی مدینے کے ہیں۔ سلمان ہے نہیں، ابو ذر ہے نہیں، مقداد ہے نہیں، حذیفہ یمانی ہے نہیں، ایک گریڈ کے کوئی صحابی ہے؟ کوئی ایمان کے 10 درجوں والا ہے؟ کوئی 9 درجوں والا ہے؟ کوئی 8 درجوں والا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ نہ سلمان ہے، نہ ابو ذر ہے ان میں سے، نہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہے ان میں سے، کوئی نہیں ہے۔
پھر ہے کون؟ اب ان کون کا نام ہم نہیں لیں گے، وہ آپ سب جانتے ہیں وہ کون ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، کچھ ہیں مدینے کے، سب ہیں، سب بھی نہیں، کچھ زبردستی پکڑ کے لائے گئے ہیں مجمع بڑھانے کے لیے، سمجھ گیا؟ مجمع بڑھانے کے لیے کچھ زبردستی لائے گئے ہیں۔ ازواج پیغمبر میں سے ہیں کوئی؟ ارے ابھی نبی کی وفات ہوئی ہے تو ابھی تک گھر والیاں گھر کے اندر ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، وفات نبی کو جب عرصہ گزر گیا تب کچھ بڑے بڑے میدانوں میں بڑی بڑی سواریوں پر بیٹھ کے آ گئی ہے، لیکن ابھی کوئی سقیفہ میں ازواج پیغمبر امہات مومنین میں سے کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے وہاں یہ سب معاملہ بنا لیا۔ اب اہمیت کس واقعے، وہ دونوں واقعے میں نے عرض کر دیے، اور دونوں واقعات کے وہ جز میں نے عرض کیے ہیں جسے سب مانتے ہیں۔ ادھر رسول، ادھر رسول نہیں، ادھر آیت، ادھر آیت نہیں، ادھر جبرائیل، ادھر جبرائیل نہیں، ادھر سلمان و ابو ذر، ادھر سلمان و ابو ذر نہیں، ادھر علی، ادھر علی نہیں، ادھر ازواج پیغمبر، ادھر ازواج پیغمبر نہیں، ادھر پورا عالم اسلام نمائندگی کر رہا ہے، ادھر خالی مدینے کے چند لوگ ہیں۔ چند لوگ تو اب آپ کس راستے پہ جائیے گا؟ جو رسول کی وفات کے بعد ہوا اس پہ جائیے گا، یا جو رسول کی موجودگی میں ہوا اس پہ جائیے گا؟ ہم کیا صحابہ کو جانے، ہم نبی محمد کو جانتے ہیں۔ صحابہ کا مرتبہ ہماری نظروں میں نبی محمد کی وجہ سے ہے، جو نبی کا ہوگا وہ ہے صحابی۔ تو ہم صحابہ کی جوتیوں کو سر پر رکھنے کو تیار ہیں، مگر وفادار صحابہ تو غدیر میں نبی ہیں، علی ہیں، ازواج پیغمبر ہیں، قرآن کی آیت ہے، حکم ربانی ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اور حاجیوں کا مجمع ہے۔ ہم نے اس لیے غدیر کو مانا۔ اچھا چلیے، وہ ایک چھتے کے نیچے جو کچھ ہو گیا، ہونے کے بعد چھتے میں جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، لیکن ہونے کے بعد جب اس کا جلوس نکلا تو جنہیں بنایا گیا تھا ان کے گھر سے جب گزرا تو ان کے باپ نے پوچھا یہ ہلڑ کیسا؟ کرے مبارک ہو آپ کا بیٹا خلیفۃ المسلمین ہو گیا۔ تو انہیں نے پلٹ کے پہلا سوال یہ کیا، کیا مدینے میں علی نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا مدینے میں علی نہیں ہے؟ کہ نہیں، مدینے میں علی تو ہے۔ کبھی علی کے بعد علی کی موجودگی میں میرے بیٹے کو کیسے یہ منصب مل گیا؟ تو کسی نے بڑھ کے کہا کہ سرکار اس لیے یہ منصب مل گیا کہ علی کم سن ہے۔ دیکھیے، حق ہوتا ہے جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ قدرت نے بلوایا تو باپ نے کہا کہ اگر رسول کی خلافت سن کے اعتبار سے مل رہی ہے تو میرے بیٹے سے کہہ دو کہ ابھی اس کا باپ زندہ ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر بس میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، زیادہ تر یہی سوال اٹھتا ہے اور یہی بات آتی ہے سامنے کہ علی کم سن تھے، علی کم سن تھے، علی کم سن تھے، علی چھوٹے تھے، علی چھوٹے تھے۔ تو بس خلافت کے مسئلے میں علی چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، دعوت ذل شیرہ میں بھی تو علی چھوٹے تھے، میدان خندق میں بھی تو علی چھوٹے تھے، میدان احد میں بھی تو علی چھوٹے تھے، میدان بدر میں بھی تو علی چھوٹے تھے، خیبر کے میدان میں بھی تو علی چھوٹے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی تو علی چھوٹے تھے، نبی کو غسل دیتے وقت بھی تو علی چھوٹے تھے، نبی کی نماز جنازہ پڑھاتے وقت تو بھی علی چھوٹے تھے۔ ہر کام کوئی چھوٹے علی نے کیا، خلافت بوڑھے لے گئے۔
میں ہوں لکھنؤ کا، اور آپ حضرات ہیں پورے ہندوستان کے پھیلے ہوئے، لیکن اطراف لکھنؤ کے بھی آپ ہیں، وہ کافی عرصے سے لکھنؤ میں رہ رہے ہیں۔ ام محترم تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی خطرے کے موقع پر بزرگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تو بچوں کو روکا جاتا ہے، بزرگ کہتے ہیں ہمیں جانے دو، خطرے میں بچوں کو نہیں ڈھکیلا جاتا۔ اگر بوڑھے ہوتے تو بوڑھے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ علی بچہ تھے، وفات رسول سے اور دعوت ذوالِ شیرہ تک 23 سال کا فرق ہے۔ وفات رسول کے بعد 23 سال بڑے تھے علی، دعوت ذوالِ شیرہ کے بنسبت تو 23 سال جو چھوٹا ہے وہ ہر ایک کے مقابل جا رہا ہے۔ کوئی بزرگان دین میں سے یہ نہیں کہہ رہا ہے علی بچہ ہے، ٹھہریے، ہم دنیا دیکھ چکے ہیں، ہمیں جانے دیجئے۔ جنگ خندق میں وہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے مقابل، دونوں صورتوں میں تمہاری کامیابی، مر جاؤ تو غازی، شہید، مار دو تو غازی۔ سب بیٹھے ایسے ایسے بیٹھے جن کے تعلقات بھی ہیں ادھر۔ آئے 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 آئے، کسی بوڑھے کے منہ سے نہیں نکلتا یا علی آپ چھوٹے ہیں بیٹھ جائیے، ہمیں جانے دیجئے، ہم جائیں گے، ہم دنیا دیکھ چکے ہیں، سب بوڑھے مر گئے۔ لیکن خلافت میں سب بوڑھے کھڑے ہو گئے، ہمیں خلافت ہمیں ملے گی، اس لیے کہ علی بچہ ہیں، علی بچہ ہیں۔ جب وہ بچہ تھے تو کہہ رہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بوڑھوں کو کیا ہو گیا تھا؟ پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی، رسکتے میں پڑے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ شریعت کا مذاق ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ جانشین پیغمبر، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی ہے جانشین پیغمبر، بلا فصل خلیفہ۔ ہم محبان اہل بیت، ہم شیعان حیدر کرار، نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی بلا فاصلہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین مانتے ہیں۔ اور یہ امیر المومنین کا لقب وہ خصوصی ہے کہ علی کے سوا کسی کو یہ عطا نہیں ہوا۔ اگر کسی نے چھٹے امام کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا تو غیظ و غضب کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کے ساتھ امیر المومنین نہ لگانا۔ آج اسی امام اول کی شہادت کا دن ہے۔ یوں تو پورا عالم اسلام کہتا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ کہاں گئے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں؟ آئیں آئیں مولا علی کی شہادت میں کریں غم۔ قرآن میں کون سی آیت ہے کہ جس سے غم کو روکا ہو؟ سیرت نبوی میں کون سی سیرت ہے کہ جس نے غم کرنے کو منع کیا ہو؟ عزیزان گرامی، سبب یہ ہے کہ جب غم منایا جاتا ہے، جب آنسو نکلتا ہے تو پوچھنے والے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تو بتانا پڑتا ہے کہ امام المتقین کو عبد الرحمن ابن ملجم نے ضرب لگائی۔ اتنا بڑا کام عبد الرحمن ابن ملجم نے کیسے کیا؟ تو بات شام کے حاکم تک جاتی ہے۔ شام کے حاکم کو کس نے گورنر بنایا؟
شام کے حاکم کو کس نے اتنی جرأت دی کہ حضرت علی کی ظاہری خلافت پر وہ حضرت علی کے مقابل آ گیا؟ تو ایک آنسو سے بڑے بڑے لوگوں کے چہروں سے پردے اتر جاتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، آپ 3 دن سے امیر المومنین کا غم منا رہے ہیں۔ اس سال 1400 برس مکمل ہوئے ہیں۔ 1400 برس پہلے ذرا تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا، کوفے کا کیا عالم ہوگا۔ 19ویں کی صبح کو جس مولا کے سر پر ضرب لگائی گئی تھی، جس نے خاک مسجد کو سر میں ڈال کر ارشاد فرمایا تھا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ 19 کا دن اضطراب میں گزرا، رات کرب میں گزری۔ 20ویں کا دن جب آیا تو عالم یہ تھا کہ کبھی غش میں ہے، کبھی فاقہ ہے۔ چاہنے والے آ رہے ہیں عیادت کے لیے، رو رہے ہیں۔ آج جب آپ تابوت کو دیکھ کے روتے ہیں تو کل تو مولا کو جب زخمی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا۔ علی زخمی ہیں، چاہنے والے گھر میں آتے ہیں، حضرت کو دیکھ کے روتے ہیں، اور جب رونے کی آواز حضرت کے کانوں میں پہنچتی ہے تو فرماتے ہیں صبر کرو، دیکھو وقت کم ہے، جو دل چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ آسمان کے باتوں کو پوچھنا چاہو پوچھو، زمین کے راستے پوچھنا چاہو تو پوچھو، میرے سینے میں بہت سا علم ہے، یہ ظرف علم ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن ایک بات مولا نے اس موقع پر کہی کہ سوال جلدی جلدی کر لو، اس لیے کہ اب تمہارا امام بہت جلد دنیا سے جانے والا ہے۔ یہ 20 کا دن تھا، جب 20 کی رات قریب آئی اور افطار کا وقت قریب آیا تو جناب زینب کو آواز دی، بیٹی افطار کا دسترخوان میرے بستر کے قریب لگا دو۔ دسترخوان لگا، اب حضرت علی کونیوں کا سہارا لے کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک ایک بیٹے کو اور ایک ایک بیٹی کو قریب بلایا اور ارشاد فرمایا کہ 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، روزے پر روزہ رکھا ہے، لو افطار کرو۔ لیکن بے چینی اور اضطراب کے عالم میں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہاں ہے میرا حسین؟ حسین ابن علی کو آواز دی، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اے میرے کربلا کے بھوکے حسین، لیجئے مولا نے لقمہ افطار حسین کے دہن مبارک میں رکھا۔ یہ سن 40 ہجری ہے جہاں کوفے میں حسین کو افطار کرایا جا رہا ہے۔ ارے کل وہ 61 ہجری کا عاشورہ ہے جہاں حسین کی پیاس دھواں بن چکی ہے، حسین پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ آپ متوجہ گریہ ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ اے عزاداروں، اے حسین پر رونے والوں، اے مولا علی کا ماتم کرنے والوں، افطار کرا دیا۔ 20ویں کا دن گزر کے رات تمام ہونے لگی۔ ہاں جب رات تمام ہونے لگی تو اب وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا متقیان نے وصیتیں کرنا شروع کی، اور وصیتوں میں ایک بات خاص طور سے آپ یاد رکھیے گا، ارشاد فرماتے ہیں حسن حسین سے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ 2 لوگوں میں صلح کرا دینا نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اے مولا علی کے چاہنے والوں، فتنوں کو ختم کر دو، صلح اور محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ اللہ۔ پھر علی غش کھا گئے وصیتیں کرنے کے بعد۔ اب اس
صورت میں علی کی آنکھ کھلی کہ زمانہ دیکھ رہا ہے کہ بستر سے کوہنیوں کا سہارا لے کر علی بلند ہو رہے ہیں اور زبان پر جاری ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. ارے آپ سمجھ گئے نبی اپنے وسیع کو لینے کے لیے آ گیا. لیجئے علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی. ارے عباس یتیم ہو گئے. حسنین یتیم ہو گئے. ارے مولا کے گھر میں کورام بپا ہے. والیا واہ محمدہ. امام حسن نے غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھائی, اور اب جنازہ اس طرح سے برآمد ہوا کہ آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائے ہیں, پیچھے سے حسن حسین سہارا دیے ہیں. نجف اشرف کی سرزمین پر تازی خبر خودی ملی. لیجے علی کو سپرد خاک کر رہے ہیں. قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے. ارے یہ کس کے ہاتھ ہیں؟ یہ نبی مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں. ارے رسول کہہ رہے میرے وسیع کو میرے حوالے کر دو. لیجے علی دفن ہو گئے. بس ازادارو 1 یا 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہے. حسنین اب واپس آ رہے ہیں کہ خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام حسن رکے, اس خرابے میں پہنچے تو دیکھا ایک بیمار زخمی شخص ہے جو زخموں کے درد میں چیخ رہا ہے. امام حسن بیٹھے, اے بھائی کیا تیرے درد ہو رہا ہے؟ کیا درد سے زیادہ مجھے ایک درد اور ہے. کیا وہ درد بتا کیا ہے؟ کیا ایک شخص تھا جو آ کے میرے زخموں کو صاف کرتا تھا. ارے جو مجھے پانی پلاتا تھا, مجھے کھانا کھلاتا تھا, میرے کپڑے بدلتا تھا, میرے بالوں میں کنگھی کرتا تھا. ارے وہ کہاں چلا گیا؟ نہیں آ رہا ہے. امام حسن نے پوچھا کیا کبھی اس سے تو نے اس کا نام پوچھا؟ کہا نام تو پوچھا مگر کبھی اس نے اپنا نام نہ بتایا. ارے جب پوچھا تو یہی کہا غریب ہے, غریب کے پہلو میں ہے. ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کے بندے کے پہلو میں ہے. امام حسن تڑپ گئے. ارے اب اس کا انتظار نہ کرنا, وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا. ارے 3 دن پہلے اس کے ضرب لگائی گئی, آج ہم اسے دفن کر کے آ رہے ہیں. چاہنے والا زاروں قطار رونے لگا, اے مولا مجھے اپنے بابا کی قبر تک لے چلیے. امام حسن حسین سہارا دے کر نجف لے گئے. ارے قبر پر گرا اتنا رویا کہ روح جنت کو پرواز کر گئی. حسن حسین نے دفن کر دیا. میں کہوں گا یا علی فریاد. ارے آپ کی قبر سے ایک جانے والا لپٹ کے رو رہا ہے, اے مولا کوئی تازیانے نہیں لگا رہا ہے, کوئی تماچے نہیں مار رہا ہے. ہائے کربلا کا مقتل, ایک بابا ہے, ارے اس کی 4 سال کی بیٹی لاشیں سے لپٹی بھی کہہ رہی ہے ہائے میرے بابا, ہائے بابا. تازیانوں پہ تازیانے, تماچوں پہ تماچے. واہ حسینہ, واہ علیہ, واہ مصیبتہ. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. حیدر مولا, حیدر مولا, حیدر مولا, حیدر مولا. کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا, رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا, رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا, رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ
حق کے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا ہائے ماں کا کلک بھی سہا ہے سر سے نانا کا سایہ اٹھا ہے باپ کا غم اٹھائیں گے کیسے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا امت جد نے پھر ظلم ڈھایا خون آلے نبی کو رلایا گونجتے ہیں فضاؤں میں نوحے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کے ہم کو جاؤ نہ بابا چور ہے فخر الیاس کا دل پھٹ گیا غم سے عباس کا دل بابا اٹھ کے لگا لیجے دل سے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا بیٹیوں نے جنازہ جو دیکھا گر پڑی کھا کے غش بنت زہرا خون بہنے لگا چشم تر سے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا گھر میں محشر ہے ساحے زمن کے گھر میں محشر ہے شاہ زمن کے دل ہے ٹکڑے حسین و حسن کے کون شہزادوں کو اب سنبھالے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا رو کے کہتے ہیں حیدر کے بچے چھوڑ کر ہم کو جاؤ نہ بابا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی 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 ہائے علی